الحمد لله نحمده ونستغفره عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله العظيم۔ معزز براجمان اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے ہمارے بھائی علماء کرام، دلہا اور دلہن اور پورا مجمع، اس وقت ہم سب مبارکبادی دینے آئے ہیں ان دلہا اور دلہن کو، لیکن اس سے زیادہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مولانا حبیب صاحب کو اور عیسیٰ فاؤنڈیشن کو، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا، جمع کرنا اور پھر ان کی ساری سہولیات کو مہیا کرنا، جبکہ ہمارے مکان پر ایک شادی ایک نکاح ہوتا ہے تو اس میں ہم 15 دن پہلے تیاری کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں 500 نکاح اس وقت ہو رہے ہیں اور ان تمام کے متعلقین، تعلق رکھنے والے، یہ سب کے سب، ان کا کھانے کا نظام، ان کا پینے کا نظام، حضرت مولانا حبیب صاحب حبیب بھی ہے، محبوب بھی ہے، یعنی سب کے پیارے بھی ہیں اور وہ لوگوں کے پیارے بھی ہیں۔ اب تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائیں، اور عیسیٰ فاؤنڈیشن جو اتنی بڑی قربانی دے کر اپنی رقم کو خرچ کر رہا ہے، تعالیٰ ان تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرمائے، ان کے کاروبار کی پوری حفاظت فرمائے۔ ایک بات یہ سن لیجئے، ہمارے پیغمبر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو دان کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، جبکہ اس کی جوانی ہو اور جوانی کے ساتھ ساتھ اس کو مال کی بھی ضرورت ہو، وَأَنْتَ رَجُلٌ صحیح شہیح، تندرست بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اس کو مال کی ضرورت بھی ہے اور بالکل جوان ہے، اس کے جوان بچے ہیں، اور ایسے وقت میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس کے کاروبار میں برکتیں دیتا ہے، اور جب وہ برکت دیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، برکت کا معنی خوب سمجھ لیں۔ برکت کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پیسوں میں بہت کام کا ہو جانا۔ برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کروڑوں روپے کما لے اور لاکھوں روپے کما لے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پیسوں میں بہت کچھ کام کا ہو جانا۔ جب کوئی انسان دوسروں کے لیے اپنا پیٹ چیر کر قربانی دیتا ہے اور ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، ننگے کو کپڑا پہناتا ہے۔ خوب سن لے میرے بھائیوں، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی کو کھلایا جائے اور یہ ہندو ہی کو کھلایا جائے۔ بھوکا بہرحال بھوکا ہے، یہ انسانیت پہلا ہے، مذہب بعد میں ہوا کرتا ہے۔ پہلے انسان ہوتا ہے، اس کے بعد مذہب ہوتا ہے۔ آج ہم نے پہلے مذہب رکھا، اس کے بعد انسان رکھا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ چاہے ہندو بھائی ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، وہ پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ، وہ بے مکان ہے اس کے مکان کا انتظام کرو، وہ بیمار ہے اس کے دوا کا انتظام کرو۔ سنو ہمارے پیغمبر کی وانی جو اللہ سے لے کر بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن، یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب کو، مالک کو، پروردگار کو، ایشور کو، اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب قیامت میں ہم حساب دیں گے تو اس موقع پر، اس لیے کہ بھائی دنیا میں کوئی بھی سیٹھ اور کوئی بھی مالک جو ہے اپنے کارخانہ کے نوکروں سے حساب لیتا ہے،
کوئی بھی مالک جو ہے اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کا حساب لیتا ہے. یہ زمین اس اللہ کی ہے, ہمیں یہاں پر بسایا اور ہمیں رہنے کا حق دیا, ہمیں بلا اپلیکیشن کے دنیا میں وجود دیا اور پیدا کیا. کیا وہ اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا؟ کیا وہ ایشور ہم سے حساب نہیں لے گا؟ ہم نے تمہیں کھانا دیا تھا, ہم نے تمہیں اولاد دی تھی, ہم نے تمہیں عورت دی تھی, ہم نے تمہیں مکان دیا تھا, ہم نے تمہیں فیکٹریاں دی تھی, ہم نے ساری ضرورتوں کو تمہیں دیا تھا, تم ہمارے لیے کیا کر کے آئے؟ تو آتا ہے روایتوں میں, پیغمبر کی وانی میں, کہ اللہ قیامت کے دن ہم کو پوچھے گا, ایشور ہم کو پوچھے گا, میں بیمار تھا, تو مجھے پوچھنے نہیں آیا, میری خبر لینے نہیں آیا, میری عیادت کرنے نہیں آیا. تو یہ انسان کہے گا اے اللہ تو بیمار کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میرا فلاں بندہ وہ بیمار تھا, اگر تو اس کی خبر لیتا تو وہاں اپنے ایشور کو پاتا, وہاں اپنے اللہ کو پاتا, وہاں اپنے رب کو پاتا. پھر اللہ قیامت میں کہے گا میں بھوکا تھا, تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, تو سب کو کھلانے والا. تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو وہاں پر پاتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ اصل انسانیت ہے, یہ اصل مذہب ہے, یہ اصل دین ہے, یہ اصل دان ہے. ہمیں چاہیے کہ اسی طرح ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بنے. آج بہت ساری بچیاں پیسوں کے ابھاؤ کے خاطر نکاح نہیں کر رہی ہے اور اپنی ذات کو گندی جگہوں پر بیچ رہی ہے. اگر آپ نے ان کا نکاح کرا دیا اور ان کی گندی زندگی بن گئی تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو بنا دے گا. آج کتنے بچے پیسوں کے ابھاؤ کے خاطر ان کے پیرنٹس اور ماں باپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں. ایسے بچوں کو تلاش کر کے ان کا نکاح کرا دینا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, یہ ایک بہت بڑا دان ہے. اپنے رب کو, مالک کو, پالنہار کو, پروردگار کو, ایشور کو راضی کرنا ہے. اسی لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, پیاسوں کو پانی پلاؤ, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. کوئی بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرو, کسی کی موت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق سے جینا, لوگوں کے کام آنا. میں اکثر اپنے بیانوں میں ایک بات یہ کہتا ہوں, اپنی عزت, اپنی دولت اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خرچ کر جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اپنی عزت اور اپنی دولت دوسروں کے کام آ جائے, اس سے دوسروں کی ضرورت پوری ہو. اس کو اصل کہا جاتا ہے. آج ہماری دولت صرف میرے پیٹ کے لیے, میری عزت میرے معاملے کے لیے, میری اولاد کے لیے. اور افسوس تو یہ ہے کہ بھائی ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنی طرف سے خرچ کرنا تو درکنار, دوسروں کا دیا ہوا جو خرچ کرنے کا پیسہ آتا ہے اس کو بھی ہیلے حوالے کر کے ہم ہڑپ کر جاتے ہیں, اس کو بھی ہم کھا جایا کرتے ہیں. اس طرح کی رقومات کو نہ کھاؤ. اس وقت نہیں ہے, ورنہ میں پیغمبر کی بہت ساری وانیاں سناتا. آپ نے ایک واقعہ, ایک قصہ ذکر فرمایا اور سچا واقعہ ذکر فرمایا کہ 3 آدمی جا رہے تھے, اچانک بارش شروع ہو گئی. وہ تینوں کے تینوں ایک گوفا میں, جو پہاڑ کی گوفا ہوتی ہے اس میں چلے گئے. بیچارے بچنے کے لیے اندر گئے تھے, لیکن اوپر سے بہت بڑا پتھر آ گیا اور نکلنا ان کا مشکل ہو گیا. ان تینوں نے اپنے ایشور سے, اپنے مالک سے, اپنے رب سے دعا کی. ایک نے کہا کہ اے اللہ میں میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں, تو اس پتھر کو ہٹا دے. دوسرے نے کہا میں غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لیا, تو اس پتھر کو ہٹا دے. تیسرے نے کہا کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا تھا, وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا, تو میں نے اس کی مزدوری کو, جو کچھ شام کو ہوئی تھی, میں نے اس کو اپنے کاروبار میں لگا دیا اور اس کی مزدوری کو میں نے پارٹنر بنا لیا. میں اس پر کہتا ہوں وہ زمانہ کیسا تھا کہ لوگ مزدور کو پارٹنر بناتے تھے. آج لوگ پارٹنر کے پیسے نہیں دیتے.
یعنی زمانہ کتنا بدل گیا. اس وقت مزدور کو پارٹنر بنایا گیا, آج لوگ پارٹنر کے پیسے نہیں دیتے ہیں. بخاری شریف میں پیغمبر نے اور ایک قصہ نقل کیا, ایک وارتا اور ایک سچی کہانی نقل کی, اور اس میں بتایا کہ ایک آدمی نے زمین بیچی, دوسرے نے خریدی. اب یہ جس نے خریدی وہ اس میں ہل چلا رہا تھا, اچانک کھرانگ کی آواز آئی, وہاں اس نے کھودا تو سونے کا اندر سے مٹکا نکلا. اس نے نکالا اور نکال کر جس کے پاس سے خریدی تھی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے, یہ سونا نہیں خریدا, اس کو تو واپس لے لے. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تجھے زمین بیچی تو ساتھ کے اندر کی ساری چیزیں بھی تیری. اب دونوں اختلاف کرنے لگے, یہ کہنے لگا تیرا سونا واپس لے لے, یہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ زمین کے ساتھ سونا بھی تیرا ہو گیا. اس زمانے کا کوئی پوتر آدمی تھا, کوئی بڑا آدمی تھا, کوئی سمجھدار آدمی تھا, اس کے پاس یہ دونوں کے دونوں گئے اور جا کر اپنا مسئلہ رکھا, اپنا کیس رکھا. تو اب اس آدمی نے فیصلہ یہ کیا کہ اس میں سے ایک کا لڑکا اور ایک کی لڑکی دونوں کا نکاح کرا دیا اور یہ سونا ان دونوں کو دے دیا. یہ وہ زمانہ خیر کا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مزدور کو بھی اپنا پارٹنر بناتے تھے. تو خیر اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ ان تینوں نے دعا کی, آشیرواد کیا, اللہ نے, رب نے, مالک نے, ایشور نے اس پتھر کو ہٹا لیا اور وہ نکل گئے. یہاں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے اپنی مصیبت سے بچنے کے لیے, اتنے بڑے پتھر کو ہٹانے کے لیے اپنی طاقت نہیں تھی تو پھر سہارا لیا نیک عمل کا, اچھے عمل کا, اچھے کام کا سہارا لیا. ایک نے کہا ماں باپ کی خدمت گزاری, دوسرے نے کہا میں غلط کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں, اور تیسرے نے کہا کہ میں مزدور کی مزدوری پوری دیتا ہوں. تو اس پر پتھر کو ہٹا دیا. معلوم یہ ہوتا ہے انسان کا ہردے اگر صاف ہوگا, دل صاف ہوگا اور اچھے کام کرے گا تو اس کی زندگی کی مصیبتوں کو بھی اللہ دور کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد کو دور کرنے والے بنیں, دوسروں کا سہارا بننے والے بنیں, دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنیں. ہماری رقم کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بچہ کھیلتا ہے, کبھی ہم کھلونے کو وہی رہنے دیتے ہیں, ٹوئز کو وہی رہنے دیتے ہیں. بچہ جو کھیل رہا ہے تو ہم کبھی ٹوئز کو اٹھا لیتے ہیں, گاڑی کو اٹھا لیا, یا اور کوئی ٹوئز تھی اس کو اٹھا لیا, اور کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹوئز سارے پڑے ہوئے ہیں اور بچے ہی کو ہم اٹھا لیتے ہیں. بس اس مثال کو سمجھ لیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جتنی ہے ہمارے پاس, ہمارا بنگلہ, ہماری گاڑی, ہمارا مکان, ہماری جائیداد, ہماری پراپرٹی, ہمارے پیسے, یہ سب ٹوئز ہے, یہ سب کھلونے ہیں جس سے ہم کھیل رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے ہماری موت کا کہ موت کا جھٹکا لگتا ہے, ٹوئز سارے یہیں رہ جاتے ہیں اور ہم دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے روانہ ہونے سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے دان کر جائیں, ہم اپنے ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کر جائیں, ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر جائیں. اور میرے بھائیوں, میں جگہ جگہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آج کا یہ مجمع لوگوں کے لیے عبرت کی چیز ہے کہ جہاں دنیا میں ہندو مسلم کے درمیان ایک جدائی, ایک نفرت کی آگ بڑھائی جا رہی ہے, ایسے وقت میں یہ ہندو مسلم کا یہاں نکاح ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم چاہتے ہیں جیسے پہلے مل کر رہتے تھے اب بھی ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں. نفرتوں کو دور کرو, آپسی نفرتوں کو دور کرو, ایک دوسرے سے مل کر رہو, ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو. سب بھائی بھائی ہے, سب انسان ہے, سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہے. ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل کر کے رہیں. جب آپ بلڈ بینک میں جاتے ہو خون لینے کے لیے, لوئی لینے کے لیے, بلڈ لینے کے لیے, تو وہاں یہ نہیں پوچھتے ہیں مجھے مسلمان کا خون دو, مجھے ہندو کا خون دو. کوئی ہندو بھائی ہندو کا خون نہیں مانگتا, کوئی مسلمان کا خون نہیں مانگتا. جو بلڈ بینک سے آپ کو خون ملا وہ آپ لے کر آتے ہیں اور اپنے بیمار کو دے دیا کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کتنے ہندو بھائیوں میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور کتنے مسلمان بھائیوں میں ہندو بھائیوں کا خون بہ رہا ہے. جب ایک دوسرے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں تو پھر یہ نفرت کس بات کی, یہ عداوتیں کس بات کی, یہ ایک دوسرے کے خلاف موتی موتی نظروں سے دیکھنا کس بات کا. ہم
ہندوستانی ہیں اور ہم آپس میں مل کر کے رہیں گے، ہم آپس میں پیار سے رہیں گے. اور آج کا یہ مجمع اور آج کا یہ سموہ لگن یہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ آج بھی ہم ملے ہیں اور آئندہ بھی ایک دوسرے کو گلے لگا کر ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، تعاون کریں گے، مدد کریں گے اور ضرورتوں کو پورا کریں گے. پھر میں دوبارہ ان دلہا دلہن کو مبارکبادی دیتے ہوئے مولانا حبیب صاحب کو مبارکبادی دے رہا ہوں، عیسیٰ فاؤنڈیشن کو مبارکبادی دے رہا ہوں اور دعائیں کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں اور ان کی کمپنی میں اور ان کی ضرورتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.